السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پاکستان میں کافی سالوں سے رویت ہلال کمیٹی مقرر ہے جو چاند ہونے یا نہ ہونے کے اعلان کی ذمہ دار ہے۔ طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ایک مرکزی کمیٹی اور اس کے تحت 4 صوبائی کمیٹیاں، پھر ان کے تحت زونل کمیٹیاں ہیں۔ مقرر کردہ کسی کمیٹی کے پاس اگر چاند دیکھنے کی گواہی آتی ہے تو وہ جانچ پڑتال کے بعد اس سے مرکزی کمیٹی کو مطلع کرتی ہے۔ پھر مرکزی کمیٹی کا چیئرمین ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اپنے فیصلے کا اعلان کرتا ہے۔ اس اعلان پر پورے ملک کے مسلمان عمل کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار پر بعض علماء کرام کو اعتراض ہے۔ ان کا اولا یہ کہنا ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی خبر ہی معتبر نہیں، لہٰذا ان پر کیا گیا اعلان بھی غیر معتبر ہے۔ لہٰذا اعلان اور شہادت دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر ایک شخص ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر آ کر کہتا ہے کہ میں چاند دیکھے جانے کی گواہی دیتا ہوں، اسے تسلیم کر لیا جائے، یہ گواہی ہے اور قابل تسلیم نہیں۔ لیکن 2-4 آدمی گواہی کسی قاضی کے پاس جا کر ادا کرتے ہیں اور قاضی ان کی چھان بین کرنے کے بعد گواہی کو قبول کرے اور ثبوت شرعی مل جانے کے بعد ریڈیو وغیرہ پر اعلان کرتا ہے تو اعلان کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔ لہٰذا شہادت خبر اور اعلان کے مابین فرق ملحوظ نہ رکھنا درست نہیں۔ ہم اس موقع پر ماہانہ ضیاء حرم 1985 کے شمارہ سے علامہ پیر محمد کرم شاہ الظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہدیہ دوستوں کرتے ہیں، جس سے حقیقت حال سمجھنے میں کافی مدد ملے گی۔ دوستو، فقہائے کرام نے جب توپ کی گونجدار آواز اور قندیلوں کی روشنی کو ترک موجبہ میں شمار کیا ہے جو رویت حلال کے لیے شرعی شہادت ہے، تو ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اعلانات کو ترک موجبہ میں شمار نہ کرنا یہ بے انصافی کی انتہا ہے۔ رویت حلال کمیٹی شرعی شہادات کے بعد رویت کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کا چیئرمین صاف الفاظ میں اس کا اعلان کرتا ہے۔ ہم نے شرعی ثبوت کی بنا پر رویت کے محقق ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل رمضان ہوگا یا عید ہوگی۔ اس کے بیان سے جو علم شرعی یعنی غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے وہ اس علمی شرعی سے بدرجہ عقوی ورثہ ہے جو توپ کی گونج سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی رہا اعلان رویت، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی کی تکمیل ہے کہ جس میں یوں آیا ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ اس حدیث کو صحیح 7 میں سے 5 نے ذکر کیا ہے اور کسی روایت میں یہ نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کو اس بنا پر نظر انداز کر دیا جائے۔ نہ ہم نے چاند کو خود دیکھا ہے، نہ ہمارے سامنے 2 گواہوں نے شہادت دی ہے، اس لیے ہم اس اعلان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اعلان معتبر نہ ہوتا تو صادق برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے کا حکم نہ دیتے۔ میں اسلام کے فیصلے کا اعلان سنت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اور اس پر عمل کرنا جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ یہاں دوستو اس امر کی ضرورت ہے کہ گواہ کا گواہی دیتے وقت قاضی کی عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے تاکہ قاضی اس پر جرح کر سکے، اس کے عادل یا فسق صادق یا کاذب ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے اگر کوئی شہادت دے گا تو شرعاً معتبر نہیں ہے، لیکن اگر گواہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو کر گواہی دیتا ہے اور قاضی اس پر جرح کر کے اس کی گواہی کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے مطابق شرعی فیصلہ صادر کرتا ہے تو اس کے بعد قاضی یا قاضی کے نائب سے ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے یہ اعلان کرنا ہے کہ شرعی شہادت کے مطابق چاند کی رویت ثابت ہو گئی ہے۔
اور میں اعلان کرتی ہوں کہ ماہ رمضان یا ماہ شوال کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایسے اعلان کی حجت موجب العلم الشرعی ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے منادی کے اعلان، توپوں کے فائر اور قندیل روشن کرنے کو بھی طریق موجبہ میں قرار دیا ہے۔ اس طرح کوئی اور علامت مقرر کرنے کو بھی جائز رکھا ہے۔ مولوی عبدالحقی لکھنوی نے اپنے فنادی معلم الفقہ میں لکھا ہے کہ توپوں کی آواز سن کر افطار کرنا درست ہوگا، کیونکہ توپوں کا چلنا عادت شائع کے مطابق عہد مبوجب زن ہے اور غلبہ زن عمل کے لیے کافی ہے۔ جب توپوں کے گولوں کی گڑگڑاہٹ جو محض علامت ہے ترک موجبہ میں شمار ہوتی ہے، جبکہ یہاں نہ کوئی عبارت ہے نہ کوئی نص، تو جب مرکزی رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین خود نمودار ہوتا ہے اور اپنی آواز سے رویت کا اعلان کرتا ہے، اس کے اعلان کو طریق موجبہ میں شمار کیوں نہ کیا جائے؟ دوستو، آسانی کے لیے کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کوئی شہادت اس وقت تک معتبر نہیں جب تک گواہ قاضی کے روبرو بذات خود پیش نہ ہو۔ ٹی وی، ریڈیو، تار، ٹیلی فون وغیرہ پر شہادت نہ شرعاً معتبر ہے اور نہ ہی اس پر عمل ہوتا ہے۔ قاضی کی عدالت میں گواہوں کی شہادتوں کے معتبر سمجھتے ہوئے رویت حلال کمیٹی کے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے، اس کا اعلان ملک کے لیے جس حصے میں پہنچا گیا وہاں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی شرعاً اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوستو، اگر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اختلاف مطلع کا کوئی اعتبار نہیں، مگر اہل تحقیق کا فتویٰ یہ ہے کہ جب ممالک میں بہت ہی زیادہ دوری ہو ان میں اختلاف مطلع کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر زیادہ دوری نہ ہو تو ملک کے ایک حصے میں چاند نظر آنے سے تمام ملک میں اس کے مطابق عمل ہوگا۔ زونل کمیٹی جو مرکزی حلال کمیٹی کو ٹیلی فون پر اپنے فیصلے سے مطلع کرتی ہے یا ریڈیو ٹیلی ویژن پر چاند کی رویت یا عدم رویت کا اعلان کرتی ہے، وہ اطلاع یا اعلان شہادت نہیں ہے۔ دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔